فرمایا کائنات میں محمد سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ ابو بکر کے اتنے احسانات مجھ پر ہے کہ میں محمد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں دے چکا۔ یہ مہاجرین یہ انصار دونوں کٹھے ہو کر کے آئیں گے، مہاجرین و انصار، انصار مدینے والے انصار، اور ابو بکر عمر عثمان علی بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مہاجرین اور انصار دونوں مل کر کے چلے تو اس سے دین دنیا کے اندر پھیل گیا۔ آج تبلیغی جماعت مہاجرے بستر اٹھا کر کے آپ کی مسجدوں میں آ جائیں گے، آپ کے محلے میں آ جائیں گے، اور آپ کو اللہ انصار بنا دے۔ اجتماع شروع ہے، گزارش ہے ساتھیوں کو اللہ آپ کو موقع دے دے، کل نہیں پرسوں انشاءاللہ دعا ہوگی، یہ کہ آخری دن دعا ہوگی، اور گزشتہ کل سے ایک اجتماع شروع ہے، ساتھیوں کو اللہ موقع دے دے۔ اور آپ کے توسط سے ایک بات میں بھی عرض کروں، وہ یہ ہے کہ یہ اچانک جو میرا موضوع تھا وہ تو مجھ سے رہ گیا، لیکن مہاجر انصار کی تھوڑی سی بات حضرت ابوبکر صدیق کی بھی آ گئی۔ اس مناسبت سے آپ سے انشاءاللہ کسی موقع پر میں مستقل تفصیلی بھی گفتگو کروں گا، لیکن آپ کے توسط سے گزارش یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں چینل ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، اب خواتین نے بھی مسائل، وہ ہماری مفتیات ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا مفتی عالم نر، وہ مفتی، اور یہ ہوتی ہے مفتیات، چونکہ مفت بانٹتی ہے نا۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں، اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ بے حیا، ملعون، خنزیرنی، ابو بکر کے پاس محمد کی بیٹی فاطمہ گئی اور باغ فدق کا مطالبہ کیا، تو اپنے باپ کو بھیج مولانا منظور سے ٹیلی ویژن پہ بات کرے، مسئلہ اس کو سمجھائے۔ تیرے باپ نے نہیں، مولویوں نے بھی بخاری دیکھا نہیں ہے، وہ بھی نہیں، وہ بھی اردو خوان ہے، تو ان چیزوں کو جانتی ہے کہ ابو بکر اللہ۔ اب عام ٹیلی ویژن پہ ابو بکر کے ہاں انصاف تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، ابو بکر کے ہاں انصاف نہیں ہے۔ آپ اپنے مصلی پر اس کو کھڑا کرے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں محمد اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دو۔ محمد رسول ایسے عام آدمی کو کھڑا کرتا ہے، اس کے ہاں انصاف کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ انکار فرماتے ہیں، عمر کو کھڑا کر دو، کسی اور کو کھڑا کر دو، فرمایا نہیں، میرا رب انکار کر رہا ہے کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کھڑا ہوگا۔ اور ابو بکر کے انصاف کچھ بھی نہیں، وہ انصاف کو جانتا نہیں ہے، وہ عدل کو جانتا بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو اس نے ناراض کیا، جب اماں فاطمہ کو خود مسئلہ سمجھنے کے اندر اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جب قربان جاؤں فاطمہ کی جوتیوں پہ اللہ میرے ماں باپ کو قربان کرے، جب محمد کی بیٹی کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، فرمایا کہ آپ کو کھلائیں گے، نبی کے ازواج مطہرات کا خرچہ بھی، وہ سب کچھ یہ ہے کہ ابو بکر یہ ہے کہ وہ مال وقف کا مال ہے، اس میں سے آپ کو کھلائیں گے، لیکن یہ پراپرٹی جائیداد کے طور پر باغ فدق وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تیرے ابا کا ارشاد ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم نبی نے لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار و درہم ہماری وراثت میں نہیں ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ صدقے والی چیز بطور ملکیت کی، پراپرٹی کی، جائیداد کے میں نہیں دے سکتی۔ پھر مسئلہ یہ ہے میں نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے علی جیسے شیر خدا، اگر ابو بکر نے کسی کا حق دبایا ہوا تھا تو علی کو تم بزدل کہتے ہو؟ سارے صحابہ بزدل بنے ہوئے اور یہ مفتیہ۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس قسم کے میڈیا یہ بھی مولویوں سے بچو، اللہ پناہ دے دے ان مولویوں سے۔ جب ہم آئیں گے حرکت میں، اس لیے نہ چھیڑ ملنگانو کتے پو ٹنگانو، ہم غریبوں کو زیادہ نہ چھیڑو، بس ان ملنگوں کو چھوڑو اپنی جگہ پر۔ جب سلسلہ ہو جائے گا پھر تمہارے میڈیا والوں کو بھی ہم بتا دیں گے، دوسروں کو بتا دیں گے اس قسم کے۔ اس لیے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اس قسم کے اپنے مفتیات کو، اور اس قسم کے یہ کہ کاشفات مکشوفات، اس قسم کے کائنات اور مغنیات متغنیات، اس کا ترجمہ کسی مولوی سے پتہ کر لینا، یہ حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ متغنیات کائنات،
اس قسم کے گانے والی گویہ قسم کی عورتیں یہ آ کر کے اب یہ بھی مسائل میں کلین شیو لوگ وہ بھی نہ کتابوں کو جانتے ہیں نہ قرآن کو جانتے ہیں اس قسم کے مسائل میں. اس لیے آپ کے توسط سے حکومت سے میری گزارش ہے اس قسم کے ملعونہ ان کو یہ ہے کہ آپ لگام دے دیں. اللہ واسطے ابو بکر کو پہچان لو کہیں خدا کا غضب تم پر نازل نہ ہو جائے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.